بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں بھائیوں، پاورفل اسلامک وظیفہ چینل میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے پیر کے دن کا ایک بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں، اور یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے، ان بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جن کو اس وظیفے کی سخت ضرورت تھی، اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے ہر کام میں اللہ پاک کی مدد شامل ہو، جو کوئی مشکل ہے وہ دور ہو، اس کے ساتھ ساتھ اگر غربت کی پریشانی ہے وہ دور ہو، گھر کی پریشانی ہے وہ دور ہو، اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو اللہ کے کرم سے اللہ پاک گاڑی عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے پیر کے دن آپ نے کسی بھی نماز کے بعد، کوئی بھی نماز چاہے آپ فجر کی، ظہر کی، عصر کی، یعنی کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور آپ نے ایک ہی دن بس یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے، کیونکہ جب آپ نماز ادا کریں گے تو آپ ویسے ہی باوضو ہوں گے، اس لیے آپ نماز کے بعد یہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے ایک وظیفے والا ماحول بنا ہے، یعنی وظیفے والے ماحول سے مراد یہ ہے کہ آپ نے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے۔ وظیفہ آپ نے جب اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں آپ نے وہی والا پڑھنا ہے۔ اور میں آپ سے ہر بار کی طرح گزارش کروں گی، ہر ویڈیو میں آپ سے کہتی ہوں کہ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ اس سے درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور اس درود پاک کی برکت سے ہی انشاءاللہ تعالی ہمارا دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں فائدہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ ضرور درود پاک پڑھ لیں۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے، اور تیسرا کلمہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے بہن بھائیوں کو نہیں پتا ہوتا کہ تیسرا کلمہ کون سا ہے، تو میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ تیسرا کلمہ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ تعالیٰ، تمام تعریف اللہ جل شانہ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بلند اور عظمت والا ہے۔ گناہوں سے بچنے تو ناظرین، یہ تیسرا کلمہ، یہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ، یہ آپ نے ترجمے کے بغیر آپ نے 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے ترجمہ نہیں پڑھنا، یہ تو میں نے آپ کو ویسے ہی پڑھ کر سنایا ہے۔ آپ نے ترجمے کے بغیر آپ نے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی جب آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے تو بہت سارے بہن بھائیوں کو آیت الکرسی بھی نہیں آتی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ آیت الکرسی کو کہیں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زبانی نہیں یاد، یا آپ نیٹ سے سرچ کر کے آپ موبائل میں سامنے رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو ایزی لگے۔ تو ناظرین، 21 مرتبہ جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 مرتبہ درود
درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جیسا کہ آپ نے عمل شروع میں پڑھا تھا تو بس آپ نے اتنا سا عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ پاک کے حضور گر گرا کر عاجزی کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مایوسی کو پسند نہیں کرتے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔